لیکن اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوام مزید عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے دعووں سے اور کوکلے دعووں اور نعروں سے بھی مزید دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا دھوکہ عوام نے کھانا تھا میرے خیال میں وہ دھوکہ ان کو دے دیا گیا، اور جتنی انہوں نے امیدیں وابستہ کرنی تھی اس کا دور گزر گیا، کیونکہ اب عوام کا جینا بھی بری حد تک وہ حرام ہو گیا ہے، اور عمران خان اور ان کی ٹیم بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اور پھر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں اپوزیشن کے مقابلے میں بھی، میڈیا کے مقابلے میں بھی اور پبلک پریشر کے مقابلے میں بھی ریاستی اداروں کو ڈھال بنائے رکھا، اور لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ خود اس حکومت نے ان اداروں کے ساتھ جو کچھ کیا تو وہ ادارے مزید ان کے لیے ڈھال کا کام نہیں دیں گی۔ عوام اس قدر بیزار نہیں ہوئے تھے جس قدر آج ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیل کی خاطر وہ پی ڈی ایم کی پیٹ میں چرا گھونپ دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر جو باقی اپوزیشن کی پارٹیاں پی ڈی ایم میں بچی تھی وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکی۔ اب کے بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو حوالوں سے تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عوام اگر اس وقت اپوزیشن کچھ نہ کچھ حرکت نہ کرتی تو لوگوں سے وہ بالکل لوگ ان سے لا تعلق ہو جاتے، کیونکہ جس قدر عوام تنگ ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، بدامنی سے، تو ایک یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے پریشر پہ اپوزیشن یہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ خود حکومت کی طرف سے، یعنی حکومت نے جس طریقے سے وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ جان بوجھ کے کر رہی ہے، انٹینشنلی کر رہی ہے، اور پھر جس طریقے سے مہنگائی کو بڑھا دیا گیا ہے، سارے معاملات کنٹرول میں نہیں ہیں، اور پھر وزراء اور اب تو گورنر اسٹیٹ بینک تک معاملہ چلا گیا کہ ان کے بیانات وہ پاکستانی عوام کے زخموں پہ نمک پاشی کا کام کر رہی ہے، اور اب اس میں یہ تحریک لبیک اور اس طرح کے ایلیمنٹس بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو مکافات عمل کی شکار تو حکومت ہے، اور اس حوالے سے حکومت کے لیے مشکلات بہت ہے، لیکن میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے جو مشکل صورتحال ہے اس میں اپوزیشن کی کوئی خاص کنٹریبیوشن ہے۔ نہیں، لوگ یقیناً اپوزیشن نے پچھلے عرصے میں جتنا اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی اور جیسی اپوزیشن نے، مسلم لیگ نون کی پھر دوسری ٹریجڈی ہے کہ ان کا بیانیہ اس کی قیادت کا ایک نہیں ہوتا، تو وہ تو ان کے عوام شاید ان کے اس میں اتنے جلدی نہ آئیں، لیکن اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوام مزید عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے دعووں سے اور کوکلے دعووں اور نعروں سے بھی مزید دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا دھوکہ عوام نے کھانا تھا میرے خیال میں وہ دھوکہ ان کو دے دیا گیا، اور جتنی انہوں نے امیدیں وابستہ کرنی تھی اس کا دور گزر گیا، کیونکہ اب عوام کا جینا بھی بری حد تک وہ حرام ہو گیا ہے، اور عمران خان اور ان کی ٹیم بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اور پھر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں اپوزیشن کے مقابلے میں بھی، میڈیا کے مقابلے میں بھی اور پبلک پریشر کے مقابلے میں بھی ریاستی اداروں کو ڈھال بنائے رکھا، اور لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ خود اس حکومت نے ان اداروں کے ساتھ جو کچھ کیا تو وہ ادارے مزید ان کے لیے ڈھال کا کام نہیں دیں گی۔ دیکھیے، اتحادی تو جو ایم کیو ایم ہے ان کا اتحاد بھی یہ اتحاد بالجبر ہے، اور مسلم لیگ قاف کا اتحاد بھی اتحاد بالجبر ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ حکومت میں جبر کر کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، یا پھر ان کا اتحاد جبراً ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو وہ تو جس وقت ان کے رستے میں جو ڈھال ہے یا جن قوتوں نے ان کو حکومت کے ساتھ نتی کر دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ تو جب بھی وہ ڈھال درمیان سے ہٹ گیا، یا پھر یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی متبادل اسٹریٹجی سامنے آئی یا ان کو کوئی دوسری جگہ مل گئی، تو نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم وہ ساتھ چھوڑنے میں دیر نہیں لگائیں گی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ خود آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایون آدھی سے زیادہ کابینہ
وہ بھی ساتھ چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گی. نہیں، وہ تو پچھلے الیکشن میں بھی دیکھیں، جو الیکشن کے فوراً بعد الیکشن سے متعلق جو اے پی سی ہوئی اس میں تو ایم کیو ایم بھی شریک ہوئی تھی، اور ایم کیو ایم کا بھی وہی الزام تھا الیکشن کے بارے میں کہ جو باقی اپوزیشن جماعتوں کا تھا. اور پھر روایتی طور پر بھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی حریف رہی ہے، لیکن میرے خیال میں پچھلی مرتبہ تو کچھ نہ کچھ ایم کیو ایم کے مقابلے کی قابل تھی پی ٹی آئی، لیکن اب کے بار تو وہ بھی نہیں رہے گا. تو ایک ماضی کے حریف کو، نظریاتی حریف کو، اور پھر جس کا یہ خیال ہو کہ میرے حق کو چھین کر پی ٹی آئی کو دلوایا گیا ہے، ان کو اس حکومت میں بٹانا اور اتحاد پہ مجبور کرنا، اور ان کو مرضی کی وزارتیں بھی نہ دینا، ان کے مسائل بھی حل کرنا نہ کرنا، اس لیے میں اس کو اتحاد بالجبر کہتا ہوں.